ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے، اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے۔ ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ آج بر صغیر کا مسلمان جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ 19 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان، اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں خوار ہو رہا ہے، اور اتنا ہی بنگلہ دیش میں۔ یہ کیا کمال کی اسٹریٹجی تھی جس نے 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ایک اور بات، جو پاکستان پہ قبضہ ہوا فیوڈلز کا، چونکہ مسلم لیگ سوائے دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے یہ، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے، جو ملبہ ڈالتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے بنایا اور خواب دیکھا اقبال نے، وہ بھی لوور مڈل کلاس کے تھے، اقبال صاحب، اور جناح صاحب بھی لوور مڈل کلاس کے تھے۔ ہائی جیک کر لیا ایک کا خواب اور دوسرے کی تعبیر، دونوں کے آگے کوسچن مارکس ہیں، لیکن چلیں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ موٹے پیٹوں والے، بڑی بڑی گردنوں والے، مونچھوں والے انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ، یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں اسکرپٹ میں نے نہیں لکھا، اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں۔ یہ ملک ہائی جیک ہو گیا اور اب تک ہے۔ کانگریس کو چونکہ انلائٹن کلاس، ان کی بزنس کلاس، برلا ٹاٹا ٹائپ، وہ لوگ اس کو چونکہ سپورٹ کر رہے تھے، اس لیے وہاں فیوڈلزم ختم ہو گئی۔ یہاں ملا، ملٹری، جاگیردار، یہ اس طرح کے لوگ، ان کا ایک اتحاد جو آج تک قائم ہے۔ اور ظلم عظیم دیکھیں آپ، اس ملک میں شریعہ کے نام پہ یہ کہا گیا کہ جاگیرداری جائز ہے۔ آج یہ کیا تعویلیں گھڑتے ہیں، یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس کی یاڑ میں؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ 3rd کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے۔ جناح صاحب تو آتے ہی رخصت ہو گئے۔ یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے، دیکھیں فوج کا رویہ، یہ وہی آرمی تھی، یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر، ایک ہی اداروں کے پڑھے ہوئے، ایک ہی اساتذہ کے تربیت یافتہ، جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے، وہ سب ہی ایک گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا، ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی۔ بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی، ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی، بڑا گھٹیا، بہت بے ایمان تھا۔ اور یہاں میں ایک اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے، فائنینشیل ہائیجین ہی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اگر دیانتدار ہے لیکن اقتدار کی ہوس کا مارا ہوا ہے، تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں۔ آپ اگر اعداد و شمار، ڈیٹا، اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر۔ تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے۔ اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا، اس جھوٹ پہ، اس گندگی پہ، غلاظت پہ، ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے۔ اور میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے، بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی۔ اس سے بڑی لغو، بے بنیاد، جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا، 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں۔ مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا، اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی۔
یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے. جاپان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں، اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں. میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا، اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں. اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیا ڈھیٹ اولادیں سوار کی ہوئی ہیں، جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں، بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں، خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے، معاف کیجئے اتنا تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں اسے، کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے. جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، خاک اڑتی تھی کل تک وہاں، ٹھیک ہے. یہ وہاں جاتے ہیں، ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم، چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے. ان کو علاج بارے میں نہیں، جانتے ہیں کہ تھرڈ کلاس ہے اور گھٹیا ہے. یہاں 2 نمبر دعائیں ہوتی ہیں. یہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ ملک ہے، ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ. ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، کہیں کو 8 یا 9 پیشنٹ دیکھے، انہوں نے اس کو سمن کر عدالت میں طلب کر لیا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے، تو ڈاکٹر ہے کسائی ہے کیا ہے، تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے. یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا، چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے، کہے گا فلاں لیب سے کرائیں. ٹیسٹ بھی لکھ دے گا، دوائیاں بھی لکھ دے گا. اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا، ان کی بےہودگی، ان کی بدذوقی، بدتمیزی، ان کے ظلم کا، ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائگنوز کر لیا ہے، اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ. اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو، دوائی کیوں لکھ رہے ہو. پاکستان یہ باقی جب دیکھیں بات سنیں، اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے، مطلب جہاں لیول یہ ہو کہ اماں بولی ہے فلانے کی اور جان بیٹا خلافت پہ دینا، اور جو خلافت سے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں، وہ چھڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں، اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک. یہ یہاں خام خواہ جمعہ جنج کے ساتھ. تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب طرح کے نعرے. بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے مدتیں ہو گئیں، نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. اسٹوپڈ سی بات ہے. ایسا جاہل ہے وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں. بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہی از اے بلڈی کریک پاٹ. تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ چپٹ گئے اس کو کہ جی یہ اس کا یہ مطلب.